رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون کے بارے میں ہم نے کل جانا تھا، اور آج انشاءاللہ I'll try to share a bit of reflection from the last ayahs of the surah۔ آیا نمبر 99 سے سٹارٹ ہوتا ہے کفار کا سبجیکٹ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ریبیوک کا اظہار کیا، انہیں ڈانٹا ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ یہ آیات میں شیئر کروں۔ میرے بچوں کو سورۃ المؤمنون بہت پسند ہے، اینڈ وین ایور وی ٹریول ان دا کار دے ٹرائی ٹو پلے دا ریسیٹیشن آف دس سورہ ان یاسر الدوساریز ریسیٹیشن۔ اور عرب لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور یاسر الدوساری جو ہیں وہ ٹون بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسی آیات ہوتی ہیں ویسی ان کی ٹون بھی ہوتی ہیں، اور اسی لیے پھر وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں ایسی آیات میں۔ تو یاسر الدوساری کی ریسیٹیشن میں اتنی سیڈ ٹون میں یہ سورہ پڑھی گئی ہے، اور دل دہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پکچرائز کرتے ہیں جہنم کی آیات اور کفار کے حالات، تاکہ وہ سمجھیں اور تاکہ ہم بھی ان آیات سے لیسن حاصل کریں۔ آیا نمبر 99 ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دے۔ یہ آرزو موت کے وقت کافر کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب مجھے لوٹا دے، یعنی موت کے وقت وہ حسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی موت برحق ہے اور میں نے جو کیا میں نے غلط کیا۔ تو یہ کفار پہ دو حسرت کے وقت آئیں گے۔ جب موت آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس دنیا میں چلے جائیں، اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس خواہش کا اظہار کریں گے، یا رب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم واپس چلے جائیں۔ قال رب ارجعون، یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم واپس جائیں، کچھ کر کے آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کے پاس حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اس بات کا اظہار کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا کریٹر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آور رب۔ آج تو کوئی رب کو پہچانتا نہیں ہے، رب کے قوانین کے مطابق جیتا نہیں ہے، لیکن کل کو وہ یہ سب جان جائیں گے، اور اس وقت وہ سبمٹ کریں گے جب کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، موت کا وقت آ چکا ہوگا، جس طرح سے فرعون نے کیا کہ جب موت آئی تو کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ تو ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ حسرت کریں گے، ان کی حسرت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور صرف ان کے ریگریٹس ہوں گے، اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آیا نمبر 100 ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، اللہ کہیں گے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات وہ بار بار کہنے والا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں دوبارہ جاؤں، میں نیک کام کروں، جو میں چھوڑ آیا، جو مجھے نہیں چھوڑنے چاہیے تھے لیکن میں چھوڑ آیا دنیا میں، اور کاموں کو میں ترجیح دیتا رہا، اور کاموں کو پرائیورٹائز کرتا رہا۔
میری پرائیورٹی اور کام تھے. دنیا میں میں سمجھتا رہا کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے گی یا موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا. وہ کہے گا کہ میں چھوڑ آیا ہوں، مجھے چھوڑنے نہیں چاہیے تھے، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں کر آیا. اور اس وقت ریگریٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہے، کیونکہ غیب کے پردے پڑے ہیں، انسان کو للکارا جا رہا ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں کہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، معافی مانگ لو، ابھی وقت ہے، کچھ کر لو، اپنے بارے میں کچھ سوچ لو. جب موت کے بعد غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں تو بھلے آپ آنسوؤں کی ندیاں بہا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی انسان واپس آ کے کچھ کر سکے گا. اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ قرآن میں کہ ان کو واپس لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی سب کرنے والے ہیں جو یہ پہلے کرتے تھے، صرف یہ اس وقت جان چھڑا رہے ہیں کہ ہم اس وقت کسی طرح یعنی عذاب سے نکل جائیں. So this is the rebuke from Allah subhanahu wa ta'ala to the people of hellfire. وہ جو باقی کاموں کو پرائیورٹائز کرتے رہے، دنیا میں اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کی، دنیا میں اتنے مطمئن نظر آتے ہیں، اتنے سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی جینے کے سلیقے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں یہی سب کچھ ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں، اسی کو جینا کہتے ہیں. ہمارے جیسا کوئی نہیں، اور ہم جانتے ہیں زندگی کیسے جی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ لیٹر ان دس سورہ بیان کرتے ہیں کہ یہی لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، مذہب کا ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے یہ بے وقوف لوگ ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں. یہ عورتیں ان کی دیکھو کس طرح سے حجاب پہن کے آتی ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو کور کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہالووین منا رہی ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اور ان کے لباس دیکھو، ان کے ڈریس کوڈز دیکھو، کس طرح سے یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں مذہب کو. دوسروں کی موکری کرنا ان کا شیوا بن جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے. ایک گہرا پردہ ہے. انسان کی زندگی کے 4 فیزز ہیں. As human beings we have 4 phases of our lives. ایک وہ ہے جس میں ارواح ہوتی ہیں، عالم ارواح اسے کہتے ہیں، جس میں ساری ارواح ہوتی ہیں، روحیں ہوتی ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں. ہم سب نے وہ فیز اٹینڈ کیا ہے، لیکن ہم ابھی نہیں جانتے اس دنیا میں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. لیکن وہ روح جو ہے وہ ماں کے بطن میں لوٹا دی جاتی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اور پھر جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے دین ہی اسٹارٹس ہز سیکنڈ فیز. سیکنڈ فیز یہ ہے جس میں اب ہم سارے ہیں. پھر ہم ایک دن سب لوٹا دیے جائیں گے عالم برزخ میں جب ہمیں موت آئے گی، اور دیٹ ول بی دا 3rd فیز. اس 3rd فیز میں ہم نے کتنی دیر رہنا ہے وی ڈونٹ نو دیٹ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ ابھی تک عالم برزخ میں ہیں، وہ وہیں پہ ٹھہرے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. اور قیامت کا جو فیز ہوگا وہ 4th فیز ہوگا، جس میں سب کے اعمال کا حساب ہوگا اور وہ پھر جنت یا دوزخ میں جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ برزخ میں رہنے والے ہیں، اور پھر ایک دن وہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا. آیا نمبر 101 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، نہ ہی وہ ایک دوسرے سے بات کرنا پسند کریں گے. جب سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی قرابت داریاں، کوئی رشتہ داریاں، کچھ نہیں رہے گا.
اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المعارج میں فرماتے ہیں، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اور اس کی جان چھوٹ جائے، اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور ان سب کو جو زمین میں ہیں، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ فدیے میں وہ اپنے بیٹوں کو دے دے، معاذ اللہ۔ حالانکہ بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ کتنے پیارے ہوتے ہیں انسان کو، قریبی خاندان سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن انسان چاہے گا کہ میں فدیے میں ان سب کو دے دوں، یا جو زمین میں بھرا ہے، سونا چاندی خزانے جتنے ہیں وہ سارے دے دوں، اپنی جان چھڑاؤں، اپنی جان میں یہاں سے چھڑاؤں، مجھے نہ عذاب آ لے۔ کیونکہ جہنم کے شعلے دور دور تک دکھائی دیں گے، جہنم میں سے گردنیں اٹھیں گی، ایسے اونٹ کی طرح سے ہاتھ اٹھیں گے، گردنیں اٹھیں گی، جو کہ انسانوں کو اچک لے گی، وہ جہاں پہ بھی ہوں گے اچک لے گی انہیں اور جہنم میں ڈال دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں سے، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ ایسی حالت میں انسان ہوگا کہ اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا، اپنی فیملی کے لیے دنیا میں وہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ باپ کے لیے اس کا فوکل پوائنٹ اس کی فیملی ہوتی ہے، مائی فیملی از ایوری تھنگ فار می۔ اس کی زندگی ان کے گرد گھومتی ہے، ہز لائف ریوالوز اراؤنڈ ہز فیملی۔ اس کی فیملی سب کچھ ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیٹوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کچھ نہیں انسان کرتا۔ ان کے بارے میں مستقبل کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے پڑھیں گے، سیونگز ہو رہی ہیں، ایسے شادیاں ہوں گی بچوں کی، یہ ان کا فیوچر ہوگا، وہ ابراڈ میں اسٹڈی کریں گے، یہ ہوگا ان کے لیے، وہ ہوگا۔ بچے کیا کچھ ماں باپ کے لیے نہیں کرتے، ان کا خیال رکھتے ہیں، میری ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو، باپ کو نہ ہو، بھائی بھائی کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اس دن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کہ کہیں آج وہ یہ نہ کہہ دیں کہ میرا جو حق تم نے دنیا میں مارا تھا وہ ذرا دو، ہاں مجھے نیکیوں کی صورت میں مجھے دو، میری جان چھوٹ جائے، آج میری عذاب سے جان چھوٹ جائے، اور ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت کے حساب و کتاب بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے اور ہم سے آسان حساب لے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں 102 میں، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ کامیاب ہیں جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ سے آسمان و زمین کا درمیانی حصہ بھر جاتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید تیری حمایت میں یا تیرے خلاف وکیل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بہت موٹا آدمی لایا جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر نہ ہوگی۔ وہ بہت موٹا ہوگا، لوگوں کے بھی وزن ہوگے، لوگوں کے بھی قیامت والے دن وزن ہوں گے، اور ایک شخص بہت موٹا ہوگا لیکن اس کی اہمیت یا اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، بہت ہلکا ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی بہت ہلکا آدمی، اس کا وزن بہت زیادہ ہو، اس کے ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ ہو،
اور اس کا حساب آسان ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ کوئی وزن اللہ کی طرف سے ایڈ نہیں ہوگا، جو وزن ہوگا وہ انسان ہی لے کے آئے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں آیا 103 میں، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ وہاں انسان کے صرف نیک اعمال وزنی ہوں گے، برے اعمال ویٹ لیس ہوں گے، ویلیو لیس ہوں گے، جتنا بھی انہیں تولا جائے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی ویٹ نہیں ہوگا۔ تو گویا قیامت کی کرنسی نیک اعمال ہوں گے۔ وہاں کی ویلیو ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں پیسوں کی ویلیو ہے نا، پیسوں کے بغیر ہم کہیں آ جا نہیں سکتے، حتیٰ کہ گھر سے تھوڑا سا دور جانا ہو کچھ لینے تو ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو کوئی وقت نہیں ہوتی۔ انسان جو ہے وہ اسے پیسے ہر وقت چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں ٹریول کیا ہو، آپ گئے ہوں تو دیکھا ہو کہ وہاں پہ ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ روپے لے کے کسی اور ملک جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے دے سیم ویٹ لیس، دے سیم ویلیو لیس۔ جب تک آپ انہیں ایکسچینج نہیں کروائیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ ایسے ہی کچھ کاغذ سے ہی اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو کرنسی ہوگی اس کی ویلیو ہوگی، اور کچھ دیر کے لیے، اس ٹائم کے لیے جتنی دیر تک آپ وہاں رہیں گے آپ کی اپنی کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی طرح قیامت والے دن جس چیز کی ویلیو ہوگی وہ نیک اعمال ہوں گے، اور انسان کو فخر ہوگا جن کے اعمال انہیں دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ اتنے خوش ہوں گے کہ آؤ پڑھو ہمارا نامہ اعمال، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، آج میں پاس ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کر دیا، مجھے کامیاب کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ کوئی انہیں کچھ پوچھے گا نہیں، کوئی انہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم یہاں پہ ٹھیک ہو، کیا چل رہا ہے، تم کیا چاہتے ہو، کوئی کچھ نہیں ان سے پوچھے گا اور نہ ہی ان کی بات مانی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اور اس میں رہیں گے۔ خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا انہوں نے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالا۔ آج یہ سمجھتے نہیں لیکن کل ان کو یہ سب دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، کڑوے ہیں، ہمیں اچھے لگیں نہ لگیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان سب سے انسان گزرنے والا ہے، وہ اس پہ یقین رکھے یا نہ رکھے، ایسا وقت اس پہ آنے والا ہے۔ آیا نمبر 104 ہے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ جہنم کو اللہ ویژولائز کروا رہے ہیں کہ جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو جبڑے نکالے ہوئے ہوں گے۔ کلح کا لفظ جو ہے وہ ہونٹ، سمٹ اور سکڑ جانے اور دانتوں کے ظاہر ہو جانے کو کہتے ہیں، کہ ہونٹ ان کے سکڑ کے سکن کے ساتھ چپک جائیں گے اور سکڑ جائیں گے، اور دانت ان کے ظاہر ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی سری دیکھی ہو، بکرے کی سری یا اس طرح جانور کی سری، جب اسے بھونا جاتا ہے تو کس طرح سے اس کی سکن سکڑ جاتی ہے اور سامنے جبڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کس قدر کراہت آمیز کیفیت ہوتی ہے اگر اس کو انسان پہ ویژولائز کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جبڑے نکالے ہوئے ہوں گے وہ اس دن، یعنی جہنم میں وہ جبڑے نکالے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجرات میں غالباً فرماتے ہیں اے لوگو، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتا دوں،
ایسی ٹرانزیکشن کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ تجارت، وہ ٹرانزیکشن کیا ہے کہ تم میرے پہ ایمان لاؤ، تم رسولوں پہ ایمان لاؤ، تم جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will save you from the جہنم. He will save you from the punishment of جہنم. جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو یہی کرائٹیریا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اور اس پہ رک نہیں جانا۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں ثابت قدم ہو جانا ہے، جڑ جانا ہے، اللہ کے راستے پہ لگ جانا ہے، جان و مال کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنی جان کے ساتھ اپنا وقت لگانا ہے، اپنی جان، اپنی صلاحیتیں۔ وقت نہیں لگا سکتے، مال لگاؤ۔ آج ہم دیکھیں تو جن کے پاس وقت ہوتا ہے ان کے پاس مال نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لگا دو، وقت ہے وقت لگاؤ، جان ہے جان لگاؤ، مال ہے مال لگاؤ، کچھ نہ کچھ کرو، پھر اللہ کیا کریں گے؟ تمہیں جہنم سے بچا لیں گے۔ He will save you from the punishment of جہنم۔ اللہ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار۔ کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہرے سے آگ روک سکیں گے، ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون، اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی مشکل صورتحال ہوگی کہ وہ آگ روک نہیں پا سکیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے، کچھ جل جائے، فوراً سے ہم پیچھے ہٹاتے ہیں، اسے پیچھے ہٹاتے ہیں تو ہمیں ریلیف ملتا ہے کہ شکر ہے۔ فوراً سے انسان کی نیچر ہے نا کہ وہ فوراً سے جہاں سے درد تکلیف مل رہا ہو فوراً سے ہٹاتا ہے۔ انگلی پہ کچھ کٹ لگ جائے تو فوراً سے ہم چھری کو پرے پھینکتے ہیں، انگلی اپنی پیچھے کرتے ہیں، ہاتھ اپنا پیچھے ہٹاتے ہیں۔ اگر کسی حصے کو جلن ہو رہی ہے فوراً سے اس کا علاج کرتے ہیں، اس پہ کریم لگاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ کاش کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان پائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا ہے، سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ ابھی تم دیکھو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو کہ نہیں۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو، کیونکہ جب یہ صورتحال ہوگی تو اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تم اپنے چہروں سے آگ روک نہیں پاؤ گے، اپنی پشتوں سے روک نہیں پاؤ گے، نہ ہی تم مدد دیے جاؤ گے۔ دنیا میں تو فوراً ہم ٹھنڈا پانی لگاتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو لیا، جلن کم ہو گئی۔ اگر کوئی کٹ لگا ہے فوراً سے پلاسٹر لگا دیا، وہاں پہ کوئی پلاسٹر نہیں کرے گا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ چہرے سے آگ انسان ہٹا نہیں پائے گا، جبڑے نکلے ہوئے ہوں گے، سکن جل چکی ہوگی، اور جب سکن جلے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں نئی سکن دے دی جائے گی۔ آیا نمبر 105 میں اللہ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، پھر بھی تم نے انہیں جھٹلایا؟ کیا تمہیں آیات پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں گی، لیکن آج ہمارے اپنے مسلمان کتنے اگنور کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی طرف نہیں جانا، ہمارے اور بہت سے خاص کام ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہم نے کرنے۔ اپنی خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، خواہشات ہمیں پوری کرنی ہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ قرآن جب بوڑھے ہوں گے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ قرآن کو وقت نہیں دیا جاتا، سمجھا نہیں جاتا۔ رمضان میں ایک دفعہ ہو سکتا ہے سن لیا جائے یا پڑھ لیا جائے، اسی کو کافی سمجھا جاتا ہے، سمجھ کے پھر بھی ساری زندگی نہیں پڑھا جاتا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے رہے۔
You still didn't pay heed to them. You ignored them. تم ظلم اور دشمنی کی وجہ سے جھٹلاتے رہے. حق کو حقیر سمجھنے والا متکبر انسان ہوتا ہے. حق کو جھٹلایا گیا، تکبر کیا گیا دنیا میں. اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھا نہ گیا، انہیں پڑھا نہ گیا، انہیں سنا نہ گیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سن تو لو نا، سنو شاید پھر یہ کانوں سے ہو کہ تمہارے دل تک جائے اور دل پہ اثر ہو اور پھر تم سمجھنے کی کوشش بھی کرو. سن تو لو، لیکن لوگ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. گانے لگے ہوئے ہیں اور گانوں کی محافل سجائی جاتی ہیں. قرآن کو ویلیو لیس سمجھا جاتا ہے. معاذ اللہ، قرآن کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، نہ سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، نہ اپنی نسلوں کو اس سے باور کروایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آیہ نمبر 106 میں قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. پھر سوچیں گے اور اللہ پہ یقین کریں گے. جب رب کو دیکھ لیں گے تو اقرار کریں گے کہ وہی ہمارا رب ہے، جان جائیں گے کہ یہی ہمارا رب ہے. کیا کہیں گے؟ شقوتنا، ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہم گمراہ تھے، ہم بے وقوف تھے. اقرار کریں گے، سب کچھ جان جائیں گے اور کہیں گے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھاتے ہیں گمراہ لوگوں سے دور رہو، غضبناک لوگوں سے دور رہو. وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور گمراہ لوگ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں گمراہ لوگوں سے بچا لے، گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کوشش پوری کی کہ وہ ہمیں بچا لیں گمراہ لوگوں سے، ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا. ہم راہ راست پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، اللہ کے راستے کو سمجھیں. Still some people like blindness، انہیں اندھیرے میں رہنے کا شوق ہوتا ہے. قیامت والے دن خود اقرار کریں گے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم ہی گمراہ تھے یا اللہ، ہم گمراہ تھے، ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہیں. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی. ہم بدبخت لوگ تھے اور ہم پہ ہماری خواہشات، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، کمپٹیشن کی لذت اور ایگزیبیشن کی لذت ہم پہ غالب آ گئی. ہم نے وہی کیا جس کو لوگ اچھا سمجھتے تھے. قبر میں جب سوالات کیے جاتے ہیں تو انسان یہی کہتا ہے نا، ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگوں سے سنتا تھا. اور اکثر لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین مانتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جو سوسائٹی نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ وہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کی طرف وہ آتے نہیں ہیں، مذہب کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، مذہب کو حقیر سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے. آیہ نمبر 106 تک ہم نے کور کیا ہے. I wanted to complete the surah. Inshallah in the next episode I'll try to complete the surah with the rest of ayat inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.